حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نکتا ہے وحدت حسین ہے، ہر طبقے بشر کی ضرورت حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم۔ خدا نے متعال کا انتہائی شکر، انتہائی احسان ہے۔ خدا نے متعال نے ہماری زندگیوں کو راستے کی طرف بڑھنے کا موقع نصیب کیا۔ ہم لوگ غفلتوں میں مر سکتے تھے، جہالتوں میں مر سکتے تھے، نہیں معلوم کن راستوں کے اوپر زندگی گزار دیتے، پتہ بھی نہیں چلتا کیا ہوا۔ یہ خدا کا لطف و کرم تھا کہ اس نے ہمیں بعض کو نسل اہل بیت میں سے قرار دیا، بعض کو فکر اہل بیت میں سے قرار دیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے، ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے، خاص کر وقت کے امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے، ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ خدا متعال نے اپنی تمام تر اوصاف عالیہ کے ساتھ، اسماء حسنہ کے ساتھ اس کائنات کو خلق کیا۔ یہ کائنات اللہ کے اسماء حسنہ کی تجلی قرار پاتی ہے۔ اگر کوئی خلقت میں کمزور ہو نعوذ باللہ تعالیٰ، تو یہ ممکن ہے کہ خالق کی تجلی کامل نہ ہو، چونکہ خلقت پہ مثال کے طور پر نعوذ باللہ تعالیٰ کمزوری ہو گئی، یا قبولیت میں کوئی کمزوری آ جاتی ہے۔ مثلا کبھی ہوتا ہے کہ ایک کارپینٹر کوئی چیز بنانا چاہتا ہے لیکن کارپینٹر اچھا نہیں ہے، تو خالق میں کمی ہے، بنانے والے میں کمی ہے، تو وہ اتنی اچھی چیز نہیں بنا پاتا۔ ایک دفعہ مثال کے طور پر کارپینٹر بنانا چاہتا ہے لیکن لکڑی میں اتنی طاقت نہیں ہے، تھوڑا سا کمپلیکیشن کرتا ہے، لکڑی ٹوٹ جاتی ہے، صحیح۔ لیکن یہ خداوند متعال کا نظام ہے، نہ خالق میں کوئی کمی ہے، نہ اس نے مخلوق کو کسی کمی کے ساتھ خلق کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ خدا کی تمام اسماء حسنہ کہیں نہ کہیں متجلی ہو رہی ہوں گی، اور وہ تجلی جو خداوند متعال نے بھیجی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ نبی کے نور اعظم سے شروع ہوتی ہے اور اہل ولایت ائمہ اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے جاری و ساری ہوتی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ پھر خدا نے دروازے بند نہیں کیے، یعنی مثلا اس طرح کا کوئی سوال بعض اوقات جوان بھی کرتے ہیں، بڑے بھی کر سکتے ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ بھائی ایک نبی کو خدا نے نبی نہیں بنایا، میں تو نبی نہیں ہوں، چونکہ مجھے خدا نے نبی نہیں بنایا، تو اس میں کمال کیا ہوا اور میں کیوں محروم کر دیا گیا، اس میں بھی نبی بنا دیا جاتا ہے۔ مثلا کسی کے ذہن میں اس طرح آتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ نبی ہونے کا دروازہ بند ہو چکا، چونکہ خبر آ چکی، تو اب جب کہ خبر آ چکی تو پھر خبر دینے والے کو دوبارہ بھیجنا نامعقول ہے، عقل کی بات نہیں ہے۔ لیکن کیا خداوند متعال نے کمالات کے دروازے بند کر دیے؟ کمال کے دروازے بند نہیں کیے۔ نبوت نہیں مل سکتی، اللہ کے نبی کے بعد معاملہ ختم ہو گیا، لیکن کیا کمال کے دروازے بند ہو گئے؟ مثلا مشہور و معروف آپ کے اور ہمارے پاس روایت ہے، بچپن سے آپ لوگ میں اور آپ سنتے آ رہے ہیں، وہ یہ کہ علماء و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے صاحبان علم انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں۔ یہ روایت ہے سب کے پاس، سنتے ہیں۔ تو یہ جو علماء امتی ہیں یہ انبیاء ہیں کیا؟ یہ انبیاء نہیں ہیں، تو پھر افضل کیسے ہو گئے؟
چونکہ نبی کا پیغام دینا ایک عمل ہے، لیکن اس کے پیچھے جو درجات ہیں اس میں نہیں معلوم کیا کچھ باقی ہے۔ تو مثال کے طور پر جسے بیان کرتے ہیں کہ جو مثال کے طور پر حضرت خضر یا حضرت لقمان، آیا حضرت لقمان نبی ہیں یا نبی نہیں ہیں؟ علم و حکمت ان کے پاس تھی، تو بیان کرتے ہیں اکثر کی رائے یہ کہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے لیکن علم و حکمت ان کے پاس تھی۔ یا مثلا اور اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی تھے، اولو العزم نبی تھے، صحیح ہے۔ اور جب خدا سے کہا کہ خدا کسی صاحب علم سے ملوا، تو خدا نے کس کے پاس بھیجا؟ حضرت خضر کے پاس۔ حضرت خضر اولو العزم نبی ہیں؟ نہیں، اولو العزم نبی نہیں ہے، لیکن علم ان کے پاس ہے، کوئی علم ہے جو ان کے پاس ہے جس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرزو کی ہے۔ دروازے بند نہیں ہوں گے، دروازے کھلے رہیں گے۔ تو مثلا چند دن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے خطبے میں عرض کیا تھا کہ بھئی اگر کوئی انسان یہ کرے تو وہ اللہ کے نزدیک وجی بن جائے گا، وجی بن جائے گا، بہت بڑی بات ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہ مقام و منصب تو بند ہو گئے، امام امام ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ان کی پیروی میں چلنا چاہے تو نہیں معلوم کہاں تک جا سکتا ہے۔ حدیث قدسی اس کے اوپر بہت ہی ہم لوگ کی عوامی زبان میں خطرناک حدیث قدسی موجود ہے، جس نے یہ کہا کہ اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا۔ اب کیا بچتا ہے پھر؟ تو اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ کیوں ایسا ہوا کہ اب نبوت ختم، اب امامت ختم، اور اب جناب علی ہم ایسے ہیں، تو دروازے بند نہیں ہوئے، آپ ترقی کریں۔ اب ظاہر ہے کہنا تو بہت آسان ہے، اعتراض کرنا بھی آسان ہے، لیکن کون ان مراحل کو گزارے گا جس سے انبیاء گزرے ہیں؟ کون ان مراحل کو گزارے گا جس سے اولیاء اوصیاء اور ائمہ علیہ السلام کی تو بات ہی کچھ اور۔ تو سب کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ یہی راستہ جو قرآن کریم کے اندر ہے، یہی راستہ جو نہج البلاغہ کے اندر ہے، یہی راستہ جو صحیفہ سجادیہ کاملہ کے اندر ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج یا علی۔ لیکن ان سب کی فنڈامنٹلز ہیں، یعنی کوئی یہ چاہے کہ میں کسی اور راستے سے شارٹ کٹ لگاؤں اور کہیں پہنچ جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر قرآن حدیث اہل بیت کی تعلیمات کے علاوہ نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی راستہ ہوتا اور وہ بہتر ہوتا تو قرآن وہ ہوتا۔ پھر قرآن کم والے راستے کو کہاں بیان کرے گا؟ کیوں بیان کرے گا؟ یہ جو کہتے ہیں صراط مستقیم، صراط مستقیم کہتے ہیں، صراط مستقیم ہمیشہ سیدھا نہیں ہوتا ہے۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہوتا ہے جو کم سے کم توانائی میں جلد از جلد منزل پہ پہنچائے۔ ٹرن آتے ہیں، مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی سیدھا راستہ بتائیے مجھے یہاں سے اسلام آباد کا، تو بھائی کوئی سیدھا راستہ ایسا نہیں ہے کہ 90 ڈگری کے اینگل سے شروع کرے گا وہ اسلام آباد پہنچا دے گا، نہیں۔ تو وہاں پہ سیدھے راستے کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ راستہ جو کم سے کم طاقت اور وقت کے اندر مجھے میری منزل کے اوپر پہنچا دے۔ اسی طریقے سے یہ راستہ ہے، تو اس کے اوپر چلنا ہے، لیکن یہ کہ اس کے اصول ہوتے ہیں۔ مثلا اس کے اصول کیا ہوتے ہیں؟ تو مولا کے فرامین کے اندر غور فرمائیے، ان اصولوں کو دیکھنا شروع کر دیں۔ تو یہ جو ہم نے 4-5 دن کوشش کی، کیونکہ آج اس سلسلے کی یہاں پہ 5ویں مجلس قرار پائی، تو میں نے کہا ہم بالکل وسط میں آ گئے ہیں، تو اچھا ہے کہ ایک ریمائنڈر ہو کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ کوشش یہ جاننے کی ہو رہی ہے کہ بھئی یہ جو راستہ ہے اس کے فنڈامنٹلز کیا ہیں، کیسے چلتے ہیں اس راستے کے اوپر۔ اور ان پہ بات کرتے کرتے امام نے فرمایا کہ دیکھو دنیا تمہارے لیے یہ خطرناک جگہ ہے، اور اس کے اوپر ابھی آج بھی کچھ عرض کریں گے۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ میں 2 چیزوں سے تمہارے بارے میں خوف زدہ ہوں، اتباع الہویٰ و طول العمل۔ پھر یہ بات ہوئی کل کہ بھئی یہ طول العمل سے نجات کیسے ملتی ہے، تو پھر اس کے اوپر آئے کہ مولا نے فرمایا کہ تم موت کا ذکر اگر کرتے رہو تو پھر تمہیں اس سے نجات مل سکتی ہے۔ پھر اس کے اوپر بات ہوئی کہ بھئی یہ موت کے ذکر میں خاصیت کیا ہے، کیوں موت کا ذکر جو ہے وہ انسان کو، اور کس قسم کا موت کا ذکر انسان کو ادھر تک لے کر جاتا ہے۔ تو یہ پورا ایک نظام ہے، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، کوئی آدمی کسی اور راستے سے چل کے پہنچ جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ راستہ یہی راستہ ہے، اور یہ سب سے آسان راستہ ہے، اس سے زیادہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ امام کے اقوال کے اندر اس راستے کو جس طرح امام نے بیان کیا ہے، تو امام اپنی کلام بلیغ کے اندر 2 ٹائٹلز بیان فرماتے ہیں، ایک زہد اور ایک اولیاء الہی۔ ایک وہ جو زاہد ہیں، اللہ کا زہد اختیار کرتے ہیں، جس کو عربی میں اور امام کے کلام میں ورع بھی تعبیر کیا جاتا ہے، وا را عین ورع،
اور ایک ہوتا ہے زہد، اس کو ہم لوگ اردو میں بھی تعبیر کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے امام نے ایک اصطلاح استعمال فرمائی ہے، کثرت سے استعمال ہوتی ہے، اولیاء الہی، اللہ کے ولی. تو یہ جو اولیاء الہی ان کی صفت کیا ہوتی ہے اور دنیا میں زہد کسے کہتے ہیں، اس کے اوپر ہم دو عرائض پیش کریں گے. لیکن اس سے پہلے ایک مطلب تھوڑا سا ٹچ کرتا چلوں، بلکہ دو مطلب. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ما صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. یہ جو خواہشات کی پیروی ہے، اس پہ کافی بات ہوئی. آرزوؤں کے پھیلاؤ کو کیسے روکا جائے، تو موت کے اوپر بات ہوئی. یہ جو خواہشات کی پیروی ہے، اس کو انسان کیسے روکتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے کہ آرزوؤں کو پھیلانا، تو اس میں کہا تھا موت کو یاد کرو تاکہ تمہاری آرزویں تھوڑی سی کم ہو جائیں گے. بھئی مرنا ہے تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ جو خواہشات کی پیروی ہے، اس میں انسان کیسے کامیاب ہوتا ہے؟ کیوں؟ بڑا سخت ہو جاتا ہے. بھئی ایک آدمی کے ہاتھ میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ اس کو لذتیں مل سکتی ہیں، وہ کیسے اپنے اوپر کنٹرول کرے کہ ان لذتوں میں نہ پڑے جس کو خدا نے منع کیا ہے؟ یہ کیسے کرے؟ تقویٰ یہی ہوتا ہے نا کہ بھئی انسان کے ہاتھ میں کر سکتا ہے لیکن نہیں کرے گا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیسے انسان کرتا ہے؟ اچھا، ممکن ہے کہ آپ اور میں چونکہ بچپن سے تقویٰ سنتے آ رہے ہیں، اہل بیت کی واقعات سنتے آ رہے ہیں، ان کی عظمتوں کو سنتے آ رہے ہیں، تو یہ ہم اور آپ کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ ظاہر میں نہ لگے. عمل میں تو خیر میرا نہیں خیال کسی کو بھی لگے کہ آسان ہے، عمل تو آسان نہیں ہے. لیکن دیکھنے میں ممکن ہے کوئی یہ کہہ نہیں ہے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ دنیا کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی مسئلہ ہے. خواہشیں کنٹرول کیسے ہوں؟ ایک لذت کی خواہش اٹھی ہے کسی کے دماغ میں، کر بھی سکتا ہے، کنٹرول کیسے کرے گا؟ اب یہاں پہ بہت سارے نسخے ہیں، بہت سارے نسخے ہیں. یہ ایک ذرا سا سنبھال کے رکھیے گا. ایک اور پوائنٹ ہے، کوئی قوم کسی ظالم کی پیروی کیوں کرتی ہے؟ اب آپ کہیں گے کیا تعلق اس بات کا اس بات سے؟ ایک ہے انفرادی معاملہ ہے. انفرادی معاملہ کیا ہے؟ میرے اندر ایک لذت کی خواہش اٹھی ہے، میں اس کو حاصل بھی کر سکتا ہوں، اور خدا کہہ رہا ہے مت کرو یہ. اب میں اسے کنٹرول کیسے کروں؟ دوسرا معاملہ کیا ہے؟ ایک ظالم ہے، جابر ہے، طاغی ہے، وہ ایک جگہ پہ حکومت کر رہا ہے اور یہ قوم اس کی پیروی کر رہی ہے. کیوں کر رہا ہے؟ صحیح ہے، دونوں کی روٹس ایک ہیں. یہ عجیب بات ہو گئی. دیکھیے، ایک معاملہ تھا کیا؟ انفرادی معاملہ تھا، تقویٰ پرہیزگاری کا معاملہ تھا، زہد کا معاملہ تھا، جنت میں جانے کا. دوسرا معاملہ کیا تھا؟ دوسرا معاملہ تو انفرادی تھا ہی نہیں، وہ تو اجتماعی معاملہ تھا، سیاسی معاملہ تھا کہ مثلا فرعون ہے، اس کی ایک قوم اطاعت کر رہی ہے. اور یہاں معاملہ یہ تھا کہ ایک آدمی ہے، وہ زاہد بننا چاہتا ہے، متقی بننا چاہتا ہے، لیکن خواہشات میں پڑا ہوا ہے. اب مثلا دوسرے کی مثال، سب کے گھروں میں ٹی وی ہیں. ایک ٹائم آتا ہے جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اتنا بھی ہوا ہے، اللہ غلطی سے مجھے محفوظ کرے کہ میں کسی کے اوپر اشارہ نہ کر بیٹھوں، لیکن بہرحال بندوں نے یہاں تک بتایا ہے کہ مولانا دن میں 3 دفعہ زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں، لیکن رات کو 1 گھنٹے فحشا دیکھتا ہوں. کیوں؟ خود اس سے پوچھا میں نے مثلا کیوں؟ کہنے لگا یہی تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں. اور جب دیکھ لیتا ہوں تو اس کے بعد اتنی اپنے آپ کو مذمت اور گالیاں دیتا ہوں کہ میں کیا پاگل ہوں کیا؟ تو میں زیارت عاشورہ کیوں پڑھ رہا ہوں؟ جن لوگوں پہ مثلا میں لعن کر رہا ہوں کہ وہ خواہشات نفسانیہ کے مارے ہوئے تھے اور انہوں نے سید الشہداء کو شہید کر دیا اپنے نفسانی خواہشات کی خاطر، پھر خود میں کیوں اس طرح سے ہوں؟ بے بسی پھر یہاں تک آ جاتی ہے انسان کے اندر، اتنی بے بسی آ جاتی ہے. تو بھئی یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہاں پہ ایک عجیب پوائنٹ ہے جس کا بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے لیکن بہت زیادہ تعلق ہے. اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا اور کوشش کرتے ہیں نہج البلاغہ سے ہی عرض کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک بار پھر درود بھیجے گا، بار دیگا درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد عجل فرج. امام کا ایک قول ہے مختصر جو کلمات قصار ہیں وہاں پر ہے، اور وہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. قول نمبر ہے 449 449. اب بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوسری ترتیبوں میں نہیں ملے گا 449 وہاں 336 360 تک ملے گا. یہ کیوں مفتی صاحب کے پاس 449؟ تو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا وقول علیہ السلام
من کرمت علیہ نفسہ، مولا نے فرمایا من کرمت علیہ نفسہ ہانت علیہ شہواتہ، جس کی نظر میں خود اپنے نفس کی عزت ہوگی وہ اپنی نفسانی خواہشات کو بے قیمت سمجھے گا۔ اچھا، ہم لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے، ہم اردو میں ایک جملہ پڑھتے ہیں نہیں سمجھ میں آیا کیا ہوا، یہ صحیح ہے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ نہج البلاغہ مطلب بہت ہوتا ہے، انسان کو پڑھنے کے اوپر بھی سمجھ میں نہیں آتا اب اس کا کیا ہوا۔ امام نے فرمایا کہ تم اپنے نفس کو اگر عزت مند سمجھو گے نا تو بہت سارے گناہوں میں نہیں پڑو گے۔ جب انسان اپنے آپ کو بے عزت سمجھتا ہے تو بہت سارے گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ میں ایک بچکانہ سی ایک مثال دیتا ہوں معذرت کے ساتھ، اگر کسی کو اپنی بہن کی عزت عزیز ہو، روڈ پہ دوسروں کی بہنوں کو تنگ کرے گا؟ اور اگر کوئی اس ذلت کو قبول کر رہا ہے اس کا مطلب ہے آدمی اندر سے پست ہے، اندر سے پست ہے۔ اگر یہ پست نہ ہوتا نا تو یہ روڈ پہ کھڑے ہو کے یہ حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا، ایک آدمی گھر میں بیٹھ کر ایک گناہ کرتا ہے، ایک آدمی علناً کرتا ہے، کون سا پست ہے؟ وہ جو سامنے کر رہا ہے لوگوں کی کہ بھئی تجھے اتنا بھی خیال نہیں، ایک تو کہ تجھے خیال ہونا چاہیے تھا، خدا تو ہر جگہ ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو اپنے لیے عزت کے قائل ہو جاؤ کہ دوسرے تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں مشکل آئی ہوئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر وہ یہ کہ بے عزتوں کی حکومتیں بنی ہوئی ہیں، وہ بے عزتیوں کے کام کر رہے ہیں ملائے عام کے اندر، اور ان کو چہرے کے اوپر شکن نہیں آ رہی کہ ہم بے عزت ہیں، ہمیں بھی لوگ جانتے ہیں کہ ہم بے عزت ہیں۔ اب امام نے کیا فرمایا کہ اگر کسی کے اندر اپنے نفس کی وقعت ہوگی تو وہ ذلیل خواہشوں کے اوپر اپنے آپ کو راضی نہیں کرے گا، بچا کے رکھے گا۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، معذرت چاہتا ہوں، یہ بات اچھی نہیں کہنے کی، لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک بندہ نماز شب لمبی لمبی مدت پڑھنے والا پاکستان سے باہر لوگوں کی بچی ہوئی شراب کی بوتلوں میں سے پیتا تھا۔ اتنی ذلت پہ آ گیا بھائی، اتنی ذلت پہ آ گیا۔ اگر ذلت کا بھی راستہ نہ روکو نا تو یہاں تک لے آتی ہے۔ پھر نفس کو عزت دو، یہ جو امام نے فرمایا تھا نا تمہارا نفس قیمتی ہے اس کو جنت سے کم پہ مت بیچو، نفس کو عزت دو، تمہارا نفس ہے، اس میں خدا کی ایک رنگ ہے، اس میں خدا کی ایک جھلک ہے۔ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اللہ کی روح اس میں سے پھونکی گئی ہے۔ تو امام نے فرمایا سب سے پہلا مسئلہ تم یہ کرو کہ اپنے نفس کو اہمیت دو، قیمت بناؤ اس کے لیے۔ اور جب انسان اپنے کی تھوڑی بہت قیمت کا قائل ہوتا ہے، چلو کسی کے ریفرنس میں ہی بناؤ۔ مثلا ایسی میں عرض کر رہا ہوں، خدا نے توفیق دی الحمدللہ رب العالمین، مثلا یہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں، اب ہم قابل نہیں ہیں مثلا لیکن ممبر پہ بیٹھ رہے ہیں نا، بالآخر اس کو میں اگر عزت دوں تو بہت سارے گناہوں کو تو میں ویسے ہی چھوڑ دوں گا کہ کل مجھے عزت دے، کیا کل مجھے ممبر پہ بیٹھنا ہے تو کس منہ سے بیٹھوں گا؟ کچھ تو سوچنا پڑے گا مجھے بھی۔ تو آپ مثلا مولا کے روضے کے اوپر جا رہے ہیں، مشہد سفر کر رہے ہیں، نجف جا رہے ہیں، کربلا جا رہے ہیں، اس راستے کے اندر ایک گناہ کا چانس آئے، آدمی خود سوچتا ہے کہ بھائی ابھی 5 منٹ بعد 1-2 دن بعد کربلا پہنچنا ہے، زیارت کرنی ہے، کس منہ سے آخر، کس حالولیے کے اندر؟ جسم کو تو دھولوں گا، روح کا کیا ہوگا؟ تو تھوڑا سا اپنے نفس کو اہمیت دینا تو پھر یہ گناہ سے بچتا ہے۔ پھر امام فرما رہے ہیں نفس کو اہمیت دو، کیونکہ خدا کی امانت ہے تمہارے ہاتھ میں۔ اب وہ جو معاشرے کا معاملہ ہے وہ بھی ایسا ہی ہے، قرآن کریم نے اس معاملے کو حل کیا۔ اب ہماری خود چونکہ فیلڈ پولیٹیکل سائنس ہے تو یہ آیہ کریمہ نظر آئی تو بہت اچھا لگا۔ آیہ کریمہ میں خدا تعالیٰ نے فرمایا فاستخف قومہ فأطاعوہ، اس فرعون نے اپنے قوم کو ذلیل کیا پھر وہ اس کی پیروی کرنے لگے۔ فرعون نے اپنی قوم کو ذلت کے اوپر لا کے بٹھایا، جب قوم ذلیل ہو گئی اپنی نظروں میں تو پھر وہ فرعون کی پیروی پہ تیار ہو گئی۔ پھر وہ فرعون کی، اگر اپنی قوم میں عزت ہو بہت سارے غلط کام نہیں کریں گے۔ بچوں کے ساتھ بھی یہی ہے، اگر ہم بچوں کو پھٹکار کرتے رہیں، گالی دیتے ہیں، نعوذ باللہ تعالی، بچے کی عزت ختم ہو جائے گی، عزت ختم ہو جائے گی۔ بہت ساری چیزیں جن سے آپ چڑھ رہے تھے نا، یہ آپ نے خود ہی اس کو پکڑا دی ہیں کیونکہ اس کی عزت ختم کی ہے۔ لیکن اگر اس کی عزت کا خیال رکھا جائے دوسروں کے سامنے، اپنے گھر کے اندر، یہ وہ، تو خود بخود صاحب عزت بچہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔
یہ خدا کا قانون ہے جو امام نے ان جملات کے اندر ارشاد فرمایا۔ اب ایک وہ واقعہ یاد دلاتا ہوں اور پھر انشاءاللہ مزید آرائش پیش کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ یہی معاملہ رشوت اور رشوت لینے اور دینے میں بھی ہے۔ جن معاشروں کے اندر رشوت پھیل جاتی ہے، کرپشن، رشوت تو میں نے کہا تھوڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے، کرپشن پھیل جاتا ہے، تو کرپشن کے پیچھے بھی جو بہت بڑی ایک علت ہوتی ہے وہ عزتوں کا ختم ہو جانا۔ اگر معاشرے میں سے عزت ختم ہو جائے لوگوں کی تو کرپشن پہ تیار ہو جائیں گے، فوراً کرپشن کریں گے۔ ہر جگہ آپ جا کے دیکھیے گا یہی مسئلہ آئے گا۔ صاحب عزت نماز بھی اچھی پڑھے گا، کیوں؟ احساس کرے گا میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں، میں بے عزت انسان نہیں ہوں، خدا مجھے عزت دینا چاہتا ہے۔ تو مثال کے طور پر روایت فرماتی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے دوران تکبیرہ کہتے وقت خدا کی طرف توجہ نہ دے، خدا کی عظمت کا اعتراف نہ کرے، تو وہ نماز اس کے منہ پہ واپس مار دی جاتی ہے کہ کیسی سے نماز پڑھی تم، کیوں خدا پہ توجہ نہیں کی؟ تو صرف یہ تصور انسان کرے ایک عزت مند انسان کے فرشتے مجھے بد دعا دے رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے نہیں میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس میں مجھے اس طریقے سے فرشتوں کی طرف سے بد دعائیں مل رہی ہوں۔ تو یہ جو عزت ذلت کا معاملہ یہ بڑا عجیب ہے، اور میں نے عرض کیا اگر ایک دفعہ بے عزتی کے سامنے بند نہیں باندھا اس کا اینڈ نہیں ہے، پھر اس کا اینڈ نہیں ہے۔ مثلا دو مثالیں، ایک قاضی شریح جب بے عزتی کے راستے پہ چلا تو فتویٰ دے رہا ہے کہ سید الشہداء کو نعوذ باللہ تعالی۔ بھائی تو پڑھا لکھا آدمی ہے، تقوی کے لیے مشہور تھا ایک زمانے میں، ابن ملجم، ایک دفعہ بے عزتی کے راستے پہ چل پڑے انسان اور راستہ نہ باندھے اپنا، اس خاطر دین ہمیں مکروہات دیتا ہے کہ جس آدمی کے لیے مکروہ آسان ہو گیا نا تو پھر حرام بھی اور آسان ہو جائے گا، حرام بھی آسان ہو جائے گا اس کی۔ تو پہلے سے ہی کہتا ہے کہ نہیں تم ان چیزوں کا خیال کرو تاکہ تم حرام میں جاؤ ہی نہیں، مکروہ سے شروع کرو اپنے لیے، ڈیم باندھنا شروع کر دو۔ تو دوسری جو مثال میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ اس قاضی کی تھی کہ جناب علی وہ مشہور و معروف واقعہ ہے کہ بڑا عزت مند ایک عالم دین، اور اس کے پاس روایتیں ظاہر کے ذخیرہ اس کے پاس موجود، تو بادشاہ نے کہیں اس کو کہا خلیفہ نے کہ بھائی تم آؤ میرے گھر پر اور میں تمہیں آفر کرتا ہوں کہ تم میرے قاضی بن جاؤ، میرے بچوں کو تم دین پڑھاؤ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں آ سکتے؟ اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کی روایت سب لوگوں کو بتائی ہے کہ علماء کا سلاطین کے دروازوں کے اوپر جانا حرام ہے۔ عالم دین، اللہ کے نبی کا دین کا علم رکھنے والا وہ حکومتوں اور درباروں کے اوپر نہ جائے۔ تو میں تم سلطان ہو اور میں عالم دین ہوں، میں سلطانوں کے دروازوں پہ نہیں جاؤں گا، اور اگر میں تمہاری یہ پوسٹ لوں گا تو مجھے تمہارے دروازے پہ جانا پڑے گا، میں نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا کہ اس نے بھی اس کو چیلنج دے لیا مثلا کہ نہیں میں تو اس کو لے کر آؤں گا۔ تو وزیر کو بولتا، وزیر نے کہا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اس کو دو میں سے ایک لے لے، کوئی قاضی بن جائے یا میرے بچوں کو پڑھائے۔ کہنے لگا دونوں لے گا، دونوں لے گا۔ کہنے لگا تمہیں یقین؟ کہنے لگا ہاں مجھے یقین ہے، کرو پھر۔ اس نے اس کو دعوت بھیجی اور کہا کہ تمہیں اس معاملے سے جان چھڑانی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہنے لگا ایک دن آ جاؤ بادشاہ کے پاس، اس کے دسترخوان پہ کھانا کھاؤ، گھر جاؤ، پھر بادشاہ نہیں پوچھے گا۔ کہنے لگا تم یقین سے کہہ رہے ہو کہ ایک دفعہ آ جاؤں پھر نہیں پوچھے گا؟ کہنے لگا ہاں یقین سے کہہ رہا ہوں، ورنہ مارے جاؤ گے تم۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ وہ جناب علی اس کے سامنے رکھتا ہے کھانے، اور وہ جو اس نے اپنی زندگی میں نہیں سوچا تھا وہ سب وہاں پہ لگا دیتا ہے، شان و شوکت، احترام، یہ وہ۔ انسان کھانے پہ اتنا نہیں مرے گا جتنا کس پہ مرے گا؟ احترام، شان و شوکت۔ اچھا یہ نہیں سوچ رہا کہ چار ذلیل کھڑے ہو کر عزت دے رہے ہیں تو یہ عزت لے کس سے رہا ہے؟ چار ذلیلوں سے عزت لے رہا ہے، بھائی تجھے عزت لینی تو عزت داروں سے لے۔ کس سے عزت لے رہے ہو؟ کہاں کی باتیں کر رہے ہو؟ شان و شوکت دکھائیں گے، پورا کانوائے گزرے گا، 4 گاڑیاں ادھر پولیس کی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک اہل بیت کی مثال دکھاؤ۔ میں یا تو میں غلط ہوں، یا بعض اوقات تو واقعی انسان کو یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے شاید بہت غلط کر رہے ہیں، شاید ہماری ایکسپیکٹیشن غلط ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا واقعی
کہ ہمارے پاس یہ مثالیں نہیں ہیں، اہل بیت نے نہیں کیا اس طرح. یعنی جن لوگوں سے ہم خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ لوگ، یہ نظام صحیح نہیں ہے، یہ نہیں ہے صحیح، وہ نہیں ہے صحیح، اس کے بعد پھر انہی سے ہم عزت بھی مانگ رہے ہیں. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، اور میں اسی لیے احتیاطاً کہہ رہا ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، کہ شاید کسی کو سمجھ میں آ رہی ہو، بہرحال مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. تو اس کو اچھی طرح سوچے انسان. تو وہ جناب علی قاضی کو بولا کہ بھئی تم اس کو عالم کو بولا کہ یہ کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ گیا، اب اس کی جناب علی شان و شوکت ہو رہی ہے، 4 ادھر خادم گھوم رہے ہیں، 5 نوکر ادھر گھوم رہے ہیں، ایک ایک چیز پیش کی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے جب یہ شان و شوکت دکھانے پہ آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کا کھانا مشکل ہو جائے گا. آپ ایک ڈش آئے گی، وہ ایک یوں کھڑا ہو جائے گا، آپ یوں ڈالیں، 2 کہتے ہیں میں ڈال دیتا ہوں، پھر دوسرا آئے گا ایک اور ڈش لے کر، تیسرا ایک اور ڈش لے کر. آپ کہیں گے بھائی یہاں رکھ کے جاؤ، میں کھا تو لوں کم از کم. ہمارے جیسا آدمی تو اسی پہ کریزی ہو جائے گا کہ بھائی ایک آدمی ڈھنگ سے کھانے بھی نہیں دے رہا ہے، جاؤ جاؤ یہاں سے جاؤ تو کھانا کھانے یار. تو وہ اس کو خوب شان و شوکت دکھائی. اچھا اب جب کھانا وانا ختم ہو گیا، وہ جانے لگا، تو بادشاہ نے وزیر کو دیکھا کہ ارے کیا ہوا، بولنا ہے اب اس کو کہ قبول کرے. کہنے لگا نہیں مت بولو، جانے دو اس کو. بادشاہ نے کہا کہ تو نے اتنا کام کیا، اب جانے دے. کہنے لگا جانے دو اس کو. وہ چلا گیا گھر. بادشاہ نے شام کو پھر بلایا، کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگا صبر کرو. کہنے لگا کیا ہونا ہے؟ کہنے لگا یہ خود آ کے آپ سے ریکویسٹ کرے گا، اب آپ ریکویسٹ مت بھیجو اس کے پاس. کیوں؟ کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا میں نے اس کی آنکھوں میں لالچ دیکھ لی ہے، اب نہیں بچے گا، اب گیا یہ. اب آپ مت بھیجو اس کو کہ میں نے بنانا ہے، اب اس کو بولو یہ آئے کہ بولے گا یہ خود، چونکہ میں اس کی آنکھوں میں لالچ دیکھ چکا ہوں، یہ لالچی انسان ہے. وہی ہوا. تھوڑی دیر گزری تھی، 1 آدھ دن گزرا، بے صبرا ہو گیا. اچھا وہ اس چکر میں تھا کہ بادشاہ مجھے بلائے گا، اب اتنا ذلیل ہو گیا کہ خود آ گیا. اچھا یہ جو بے عزت ہوتے ہیں نا، آج جاودی عمری نے ایک جملہ عجیب بولا تھا. کہنے لگے کہ عزت کا ایک معیار ہے جو خدا نے دیا ہے. اگر کوئی عزت کا معیار رکھ کے عزت نہ لے تو اس کا مطلب ہے یہ دلیل کے ساتھ بے عزت ہے. بھئی ایک عزت کا ایک معیار ہے، اگر تم نے خدا کے معیار پہ عزت نہیں لی ہے نا تو اب جو عزت دی ہے یہ دلیل سے بے عزتی ہے، دلیل کے ساتھ بے عزتی ہے. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے بادشاہ کو ریکویسٹ بھیجی. یہ جو ریکویسٹ بھیجی یہ عزت ہوئی اس کی؟ نہیں. اب ذلیل ہو گیا نا یہ. اور ذلت کا دروازہ کہاں سے شروع ہوا؟ اس کے نفس میں لالچ تھی، اس کو پتا نہیں تھا کہ میں لالچی ہوں. کھرے دینا کہ بھئی کیسے ہوا یہ کام. عالم تھا، فاضل تھا، متقی تھا، پرہیزگار، سب کچھ تھا. اندر اس کے رازوں کے اندر ایک چھپی بھی برائی تھی. وہ کیا؟ لالچ. یہ اپنے عرفانی مراحل میں معنوی تربیت کے دوران اس برائی کو نہیں کرید سکا، اور اس برائی نے اس کو کرٹیکل ٹائم پہ لے جا کر ذلیل کروا دیا، ذلیل ہو گیا. اب آ گیا بادشاہ سے کہہ رہا ہے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. تو وہ ذلیل ہو گیا. بادشاہ سے آ کے ریکویسٹ کی مجھے دونوں چاہیے. وزیر نے کہا میں کہا تھا. اچھا اب یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے، یہ بادشاہ اس کو قاضی کیوں بنا رہا تھا؟ اس کو متقی سمجھ رہا تھا. اچھا اب سمجھ گیا تھا کہ متقی نہیں ہے، صحیح ہے. شہزادوں کا معلم کیوں بنا رہا تھا؟ چونکہ سمجھ رہا تھا عالم ہے متقی ہے. اب تو سمجھ میں آ گیا تھا نا کہ عالم و متقی نہیں ہے. اب اس کو بنانا چاہیے تھا نہیں بنانا چاہیے تھا؟ نہیں بنانا چاہیے تھا. اب بھی بنایا اس نے. اچھا اب اس نے کیوں بنایا؟ کرائٹیریا تو ختم ہو گیا تھا. اب اس لیے بنایا کہ مجھے اس کے نام سے شہرت ملے گی. خلیفہ نے اس لیے بنایا کہ بھئی یہ مشہور تھا نا متقی ہے. اچھا اب اس کا قانون ذہن میں رکھ لیجئے گا، جہاں آپ جانتے بوجھتے خدا کے معیار پہ کمپرومائز کریں گے، بس یہ سمجھنے ذلت کا بہت بڑا دروازہ کھول لیا ہے. اب یہ ذلیل کروائے گا. اس طرح معاشرے میں ظلم پھیلا ہے. اب یہ لالچی بن گیا نا قاضی، اب معاشرے میں عدل پھیلے گا نہیں. اور یہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ جب اپنی کوئی خواہش آتی ہے نا تو ہم اللہ کے کسی قانون پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اس نے آنکھیں بند کی، اب وہ لالچی ہو گیا قاضی. اب اس میں ایک داستان کا آخری حصہ ہے. اس کی سیلری بہت زیادہ، مثلا 10,000 درہم. اس زمانے میں 5-6 ہزار درہم میں گھر آ جاتا تھا. 10,000 درہم مثلا اس کی درہم یا دینار جتنے میں.
تو یہ جاتا تھا، وہ جو بے اصطلاح خزانچی ہوتا تھا اس سے پیسے لیتا تھا، تو وہ اس نے پوٹلیاں نکال کے دیں، 1000 کی، 2000، 3000، 5000، 10 پوٹلیاں اس کو نکال کے دیں، 1000 کی، بہت بڑی رقم بن گئی اس اعتبار سے۔ یہ لے کے گیا، اگلے دن خزانچی کے پاس آیا، کہنے لگا تم نے ایک سکہ جو ہے نا مجھے کھوٹا دے دیا، 10,000 میں ایک سکہ۔ اس نے خزانچی نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں سکہ دوسرا دیتا ہوں، لیکن اس نے کہا، کہنے لگا قاضی صاحب مجھ سے جو 500 لے کے جاتا ہے نا وہ ایک سکہ دینے کبھی واپس نہیں آتا، آپ نے 10,000 لیے تھے، آپ ایک سکہ دینے آئے۔ کہنے لگا تجھے نہیں جانتا میں نے کیا بیچا ہے، کہنے لگا تو نہیں جانتا، دوسروں نے سستی چیزیں بیچی ہوں گی، میں نے بہت مہنگی چیز بیچی ہے، میں نے دین بیچا ہے، میں نے دین بیچا ہے۔ ذلت یہاں تک لاتی ہے، صحیح ہے؟ شروع میں باندھ دو اسے، بے عزتی کا دروازہ مت کھولو۔ یہ جو خدا کہتا ہے نا فحشا مت دکھاؤ، فحشا مت دکھاؤ، کیونکہ بے عزتی کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ یہ جو خدا کہتا ہے آداب کا خیال کرو، اٹھنے بیٹھنے میں آداب کا خیال کرو، باپ بیٹے کے سامنے یہ نہ کرے، بیٹا باپ کے سامنے یہ نہ کرے، ماں کا خیال کرو، ادب، اس سے کیا کرتا ہے؟ عزت سکھاتا ہے نا۔ یہ عزتیں بند ہونا شروع ہو جائیں نا اور لوگ ذلت کی طرف آ گئے، پھر معاملہ ختم ہو، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر یہ فرعونی بنیں گے، پھر یہ فرعونی اچھا مسئلہ یہ کہ چلو فرعونی بن جائیں گے تو زندگی بن جائے گی؟ نہیں۔ جعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، یہ اپنے قوم کو گروہ گروہ میں بانٹتا تھا، ایک کو دوسرے سے لڑاتا تھا، بچوں کو ذبح کرتا تھا، عورتوں کو کنیز بناتا تھا۔ جب فاسد کو حکومت ملتی ہے تو یہلک الحرث والنسل، تو یہ کھیتی کو اور نسلوں کو فساد میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ عزت نفس سے۔ ختم کہاں پہ ہوئی؟ عورتوں کی کنیزی ہونے پر۔ اگر معاشرے میں دیکھ رہے ہو نا کہ فساد مچا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کچھ بے عزت لوگ اوپر آ گئے، اور جو بے عزت لوگ اوپر آئے یہ کیوں آئے؟ چونکہ نیچے والے بے عزتی پہ راضی ہو گئے۔ عزت کا دروازہ کھولو تاکہ اوپر تک معاملہ صحیح ہو جائے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی آل محمد۔ قول نمبر 449 کی گہرائی دیکھی آپ نے؟ جب میں نے پہلی دفعہ آپ کے سامنے پڑھا تھا تو آپ کو یہ سب ذہن میں آیا تھا؟ یہ گہرائی ہے مولا کے کلام کی۔ ابھی تو میں نے ٹچ کیا ہوگا، مجھے بھی کہاں پتا اتنی گہرائی کی، تو میں نے بھی ٹچ کیا ہوگا۔ یہ گہرائی ہے ان کلاموں کی۔ اب دیکھیے دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، من کرمت علیہ نفسہ حانت علیہ شہواتہ، جس کی نظر میں خود اپنے نفس کی عزت ہوگی وہ نفسانی خواہشات کو بے وقت سمجھے گا، نفسانی خواہشات کو اہمیت نہیں دے گا۔ دیکھیے کہاں سے شروع ہوتا ہے معاملہ۔ اب آپ کو اور مجھے اپنی زندگی صحیح کرنی ہے نا، عزت کا راستہ پکڑو، عزت کا راستہ پکڑو۔ کیا مطلب عزت کا راستہ پکڑو؟ ہر ایک سے مانگنا چاہیے؟ نہیں۔ ہر جگہ پر پورا حساب مجھے چاہیے؟ نہیں۔ کہیں پہ خدا متعال فرماتا ہے وَلَا تَنْسَفُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، مرد و عورت کے اندر، میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہو گیا، شادی طلاق کے اوپر پہنچ گئی، طلاق پہنچ گئی مہریے کے اوپر، جب بات ہوئی میں نے کتنا دیا تو نے کتنا لیا، اب بات ہو گئی سختی کے اوپر، وہ جو اس وقت دیا تھا وہ تحفہ تھا، وہ کہہ رہی ہے نہیں تحفہ نہیں تھا، وہ یہ تھا اور وہ تھا۔ خدا متعال فرماتا ہے لا تنسوا الفضل بینکم، فضیلت کے ہاتھ کو مت بلاؤ اپنے درمیان، فضیلت کا ہاتھ دیکھو، پست مت بنو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو ذلیل مت کرو، فضیلت کا قائل ہو جاؤ۔ بھوکے ہو ذلیل مت کرو اپنے آپ کو، عزت مند مرو، عزت کے ساتھ رہو۔ تو تھوڑا سا ان باتوں کو ہم پھیلائیں گے اپنی سوسائٹی میں، بہت ساری چیزیں حاصل ہوں گی۔ اور یہ جو عزت ہے نا، یہ دنیا میں بھی احترام دلائے گی اور آخرت میں تو خیر کیا ہی مقام، یہ دنیا میں بھی احترام دلائے گی۔ یہ جو میں بار بار عرض کرتا ہوں نا، ہمارے اجداد، ہمارے بزرگ وہ اتنے کرپٹ نہیں تھے، کیوں؟ صاحب عزت تھے۔ البتہ شاید وہ لوگ عزت میں بہت آگے گئے ہوئے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان چیزوں کا کسی اور طرح سے خیال کرتے ہوں گے، لیکن بہرحال ایک کانسیپٹ تھا عزت بے عزتی کا، اور یہ کانسیپٹ اب یہاں پر
مکاریوں اور بے وفائیوں اور خود غرضیوں کے اندر جا کر مٹ گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اس کو دوبارہ زندہ کرنا پڑے گا ہمیں اپنے اندر۔ اور میں نے سٹارٹنگ پوائنٹ بھی عرض کر دیا، بچوں کی ذلت کرنا چھوڑ دو، عورتوں کی ذلت کرنا چھوڑ دو، معاشرہ دوبارہ عزت پہ آئے گا، اس سے دوبارہ عزت پہ آئے گا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ زہد کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا، اور وہ عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کروں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد وعجل فرج۔ خطبہ نمبر 79 79 ابھی تو اتنا دور ہو گئے اردو سے، کم از کم گنتی سے، تو اب میں خود ڈرنے لگتا ہوں کون سا بولا، تو اسی لیے میں کریکشن کر لی۔ ہاں 79 امام نے ارشاد فرمایا، اور آپ کا وقت نہ لوں، ایک آپ کو دوبارہ زحمت دوں گا، درود بھیجے گا محمد والے صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ یا رسول اللہ یا علی۔ امام نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس الزہادۃ، اے لوگو زہد کیا ہے؟ کسی نے بہت اچھا ہم سے ایک سوال کیا کل، اور وہ سوال یہ کیا کہ مولانا آپ مثلا آپ نے مولا کے فرمان کو پڑھا کہ بھئی جو دنیا میں رہے اور دنیا کے لیے کرے تو اس کو اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، جو دنیا میں رہے دنیا کے لیے نہ کرے، ما بعدہا کے لیے کرے، دنیا کے بعد کے لیے کرے۔ تو کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر میں یہ کروں کہ میں دنیا میں رہوں، دنیا کے لیے کام نہ کروں، تو انسپریشن کیا ہے میرے لیے؟ بھئی ایک آدمی ہوتا ہے دنیا میں ہوتا ہے، وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا، وہ اس کی پروموشن کا ایک لیڈر ہوتا ہے، ہائرارکی ہوتی ہے، یہاں سے اوپر جائے گا، پھر وہاں اوپر جائے گا، پھر وہ اوپر، تو کارپوریٹ ورلڈ کے اندر ہوتی ہے، بزنس کے اندر ہوتی ہے، انٹلیکچوئلز کے اندر ہوتی ہے، تو وہ دنیا کی لیڈرز ہوتی ہیں، سیڑھیاں ہوتی ہیں، چڑھتا رہتا ہے، اور یہ اس کی انسپریشن ہوتی ہے۔ اچھا اب اگر وہ دنیا کو دیکھ ہی نہیں رہا، کیوں؟ چونکہ دنیا تو اندھا کرتی ہے۔ اتنا میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک خطبہ ہے اس بات کے اوپر کہ دنیا اندھا کرتی ہے۔ میں 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں، اس کا خطبہ کل عرض کروں گا، وقت ختم ہو جائے گا ورنہ، تو اس کل انشاءاللہ عرض کروں گا کہ دنیا اندھا کرتی ہے۔ امام نے فرمایا یہ مبالغے نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہونی چاہیے، یہ حقائق ہیں۔ یہ جو کل قیامت کے دن فرمایا کہ وہ اٹھے گا، کہے گا کہ خدا تو نے مجھے اندھا کیوں خلق کیا، میں تو آنکھوں والا تھا۔ تم نے دنیا کو دیکھنے پہ وقت گزارا نا، اور اب آخرت میں دنیا نہیں ہے، تو جن آنکھوں پہ تم نے اپنے آپ کو تیار کیا تھا، اب وہ دیکھنے کی چیز ہی نہیں ہے یہاں پہ، تو اندھا ہو گیا۔ تم نے اپنی آنکھیں گھاڑ دی تھیں دنیا کے اوپر، اب آخرت میں دنیا ہے کیا؟ نہیں ہے، تو جو ہے اس کو دیکھنے کی آنکھ تمہارے پاس نہیں ہے، اور جس کی آنکھیں تمہارے دیکھتی تھی وہ یہاں پہ نہیں ہے، اور واپسی کا تو کوئی امکان نہیں ہے، تو پھر اندھا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اندھا ہو جائے، ختم ہو یہ معاملہ۔ اب کتنا برزخ میں جلے گا، سڑے گا، تب کہیں جا کر اس کی برزخی آنکھیں کھلیں گی۔ کتنے عرصے تک یہ اندھے پن میں رہے گا وہاں پہ، اللہ جانتا ہے کیا ہونے والا ہے۔ اس خاطر فرمانے دنیا کو مت دیکھو، دنیا اندھا کرتی ہے، قول ہے، میں کل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو اب مثال کے طور پر ہم دنیا کو نہیں دیکھیں، ہم آخرت کو دیکھیں۔ دنیا میں تو زندگی گزارنی ہے، انسپریشن کہاں سے لیں گے؟ انسپریشن لو خدمت خلق کے اندر، انسانوں کی مدد کے اندر۔ وہ کیسے؟ بھائی آپ بزنس بڑھاؤ کہ کیا ہوگا؟ کمائی زیادہ آئے گی نا۔ 2 پوائنٹ سوچو، میں وہ بندہ بنوں جو دوسروں کو روزگار فراہم کرے، میں وہ بندہ بنوں جو اپنے منافع سے لوگوں کی زندگیوں کی مشکلوں کو آسان کرے۔ خود اپنے اوپر دنیا نہیں لگاؤں گا، اپنی دنیا کو فریز کروں گا۔ ایک اصطلاح میں استعمال کرتا ہوں، اپنے لیول کو ایک جگہ پہ لے جا کے فریز کر دوں۔ دیکھو یہ زندگی، دنیا تو ختم نہیں ہوگی نا، دنیا چلتی رہتی ہے، حرص بڑھتی رہتی ہے، تو کیا کریں؟ ایک سرٹن جگہ پہ جا کر جب آپ کی ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں، تھوڑی سہولتیں مل گئی ہیں، وہاں پہ لے جا کے اپنی زندگی کو فریز کر دو، کوئی اس سے زیادہ نہیں چاہیے۔ اب جو اس سے زیادہ بن رہا ہے کیا کرو گے؟ اس کا بندوں کو دو، پھیلاؤ تھوڑا سا۔ کب تک لوٹو گے، کب تک کھاؤ گے، اور کب تک زندہ رہنا ہے یہاں پہ؟
ضروری ہے ہر آدمی کے پاس دنیا کی بہترین گاڑیاں ہو، ہر آدمی کے پاس دنیا کا بہترین گھر ہو؟ کیا ضرورت ہے؟ تھوڑا سا کم پہ رہ جاؤ۔ ابھی ممکن ہے جہاں جو بیٹھے ہوئے ہوں، جو بیچارے اپنی زندگی کی تنگی میں ہو، کہ مولانا کہاں مزے کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے وہ جائے، ابھی تو یہ زندگی میں کھانا مل نہیں رہا ہے اور مولانا ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں ان کے لیے باتیں کر رہا ہوں جو اوپر بیٹھ گئے جا کر اور پھر اس کے بعد نیچے دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ باقی جو زندگی میں تنگی گزار رہا ہے اس کے لیے تو خود اپنی فضیلتیں ہیں۔ اگر خدا یہاں سے کسی سے کچھ لے گا نا تو یہ مت سوچو کہ وہ نہیں دے گا۔ خدا کا نظام عدل پہ نہیں ہے، فضل کے اوپر ہے۔ عدل پہ نہیں ہے، فضل پر ہے۔ عدل کرے گا مر جائیں گے ہم لوگ، نہیں بچیں گے۔ اس نے فضل پہ نظام بنایا ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ تو انسپریشن کیا ہو؟ دینا انسپریشن ہو، خدمت انسپریشن ہو۔ اس میں کوئی مزہ آتا ہے کیا؟ شروع میں شاید نہ آئے، شاید کوڑے بلکہ اندر سے میں نے کیوں دے دیا۔ اللہ شاہد ہے، اللہ شاہد ہے، یہ میں قسم سے بچنے کے لیے یہ جملہ بول دیتا ہوں، ورنہ بعض لوگ قسم کھا لیتے ہیں نا۔ قسم کھانا مکروہ ہے، بلا وجہ نہیں کھانی چاہیے انسان کو، حتیٰ حق کی خاطر کھانا بھی مکروہ بن جاتا ہے۔ تو میں اس سے بچنے کے لیے کہہ دیتا ہوں اللہ شاہد ہے، تاکہ وہ اس کا وزن بھی آ جائے، قسم بھی نہ کھانی پڑے۔ تو بھائی میں نے ایک بندے سے بات کی، وہ دینے میں بہت، مذاق میں کہتا ہوں چیمپئن تھا، بہت دیتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں عادت کیسے پڑی دینے کی؟ کہنے لگا مولانا صحیح بات بتاؤں، پہلے میں ریاکاری میں دیتا تھا۔ میں نے کہا واقعا؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگا میرے پاس پیسہ آنا شروع ہوا نا تو میں نے کہا یار میں اپنی ذرا شان و شوکت دکھاؤں لوگوں کو، تو لوگ اور طرح شان و شوکت دکھاتے تھے، میں دے کے شان و شوکت دکھاتا تھا، میں ریاکاری میں دیتا تھا۔ کہنے لگا مولانا میں نے ایک بات احساس کی کہ میں خدا کو دھوکہ دے رہا ہوں ریاکاری میں، لیکن وہ پیسہ میرا بڑھائے جا رہا ہے۔ کہنے لگا میں جس دن میں نے یہ بات فیل کی نا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں ریاکاری میں دے رہا ہوں، میں خدا کو دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن خدا کو دینا اتنا پسند ہے کہ پھر بھی میری طرف لانے کو روک نہیں رہا ہے۔ کہنے لگا پھر مجھے خدا سے شرم آئی۔ میں نے کہا جو خدا اتنا سخی ہے کہ میں اس کو دھوکہ کر رہا ہوں پھر بھی وہ دیے جا رہا ہے، تو اگر میں خدا ہی کے لیے دوں تو پتہ نہیں مجھے کیا کیا دے گا پھر۔ کہنے لگا پھر میں نے نیت کو کنٹرول کیا، میں نے کہا نہیں اب میں دوں گا خدا کے لیے دوں گا، اب میں ادھر ادھر نہیں دوں گا۔ دینے کا اتنا مزہ ہے، اگر کسی کو واقعاً سمجھ میں آ جائے تو دینے کا بڑا لطف ہے پھر، اور پھر وہ احساس کرتا ہے کہ ہاں سب سے بڑی بات کیا ہے، اپنی شخصیت میں وزن احساس کرتا ہے، ہلکا نہیں بنتا، وزین انسان بنتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، جو شخصیت کی عظمت ہے نا، یہ پوری ایک سائنس اس کے اوپر ہے کہ شخصیت میں وزن، عزت کیسے آتی ہے۔ اس کو کہیں آپ دیکھیے روایات کے اندر بہت ہے، یہ بہت زیادہ ہے اس کے اوپر، اور بہت بہت مفید کام ہوگا اگر کبھی زندگی میں موقع ملے، مشکل ہوگا تھوڑا لیکن بہت مفید ہوگا۔ امام نے فرمایا زہد کیسے اختیار کریں؟ تو پھر میں واپس آ گیا، کیا ہو گیا مجھے آج، میرا دماغ ادھر ادھر اتنا جا رہا ہے۔ وہ سوال آیا تھا کہ بھئی انسپریشن کہاں سے آئے؟ انسپریشن آئے دینے سے آئے۔ پھر ایک اور سوال ہوا کہ وہ میں ذہن سے نکل رہا ہے، ایک اور پوائنٹ کسی نے ریز کیا تھا، بالکل چونکہ آخری وقت میں آپ لوگ سب یہاں پر ہوتے ہیں، کسی نے بہت اچھا ریز کیا کہ بھئی یہاں اندر باتیں ہوتی ہیں اتنی نفس کی، تزکیے کی، اور باہر جاتے ہیں لوگ اور وہ ڈسپوزیبل گلاس جو ہیں وہ فرش کے اوپر پڑے ہوئے، گندگی مچتی ہے۔ تو کسی نے کہا، کسی بہن نے کہا کہ بھئی مولانا یہ میچ نہیں کر رہی ہماری باتیں، اندر ہم اتنے سویلائز بنے ہوئے ہیں، مولا کی باتیں کر رہے ہیں، تزکیہ نفس کی باتیں کر رہے ہیں، کمال نفس کی باتیں کر رہے ہیں، باہر سامنے آتے ہیں گندگی مچاتے ہیں جا کے۔ بات صحیح ہے بھائی، اگر آپ فرض کرو آپ یہ کہو بھئی یہ مثلا وہاں پہ ڈسٹ بن نہیں رکھے ہوئے اس وجہ سے ہم گندگی مچا رہے ہیں، تو کیا ڈسٹ بن نہ ہونا اللہ کے نبی کی روایت پر عمل نہ کرنے کا جواز ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے ایک روایت دی ہے النظافۃ من الایمان، یا نصف الایمان، آپ اس کو کیوں ریجیکٹ کر رہے ہو اس وجہ سے کہ ڈسٹ بن مجھے نظر نہیں آیا؟ بھائی سارے یہ جمع کرو ڈسپوزیبل، ایک سائڈ پہ رکھ دو، جمع کر کے ویسے ہی بنا دو، پائل اپ کرنا شروع کر دو، ایک جگہ تو رکھو اسے۔ وہ زمین پہ پڑے ہوتے ہیں، وہ پاؤں سے کچل رہے ہیں، ٹکڑے ادھر ادھر گئے ہوئے ہیں۔ اب دیکھو کتنے کام ہم لوگوں نے دنیا میں بکھیرے ہوئے ہیں، ذرا سی عقل سے کام لیں تو یہ سارے بکھرا ہوا کام سے مٹ جائے گا۔ اب آپ جائیں گے یہاں پہ کوئی جھاڑو لگائے گا، پتہ نہیں کتنی دیر وہ بیچارہ اپنا وقت لگائے گا جھاڑو لگانے میں، اس کو کوئی اور کام بھی کر سکتا تھا وہ، یہ کیوں کرے گا؟ چونکہ میں نے اور آپ نے کوڑا بکھیرا ہے۔ اچھا اب اگر امام تشریف لائیں اور کہیں گے کل سے کوئی کوڑا نہیں بکھیرے گا تو
تو میں سوچا تھا پتہ نہیں کتنی ہیومن سورس بچ جائے گی کوئی اور پازیٹیو کام کرنے کے لیے. ابھی وہ کس وجہ سے لگی ہوئی ہے؟ کوڑا جمع کر رہے ہیں. کیوں؟ چونکہ ہم لوگ کوڑا بکھیر رہے ہیں. تو امام تشریف لا کر اگر ایک دفعہ کہتے ہیں کل سے کوئی نہیں کرے گا اور لوگ نہ کریں، دنیا تبدیل ہو جائے گی 2 دن کے اندر. کراچی کا تو چہرہ تبدیل ہو جائے گا اتنا. اس کا تو جو کوڑا جو ہمارے پاس سالڈ ویسٹ ہے اس کی تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے، ہم کراچی میں مینجمنٹ کے دشمن ہیں ہم لوگ تو، کہ کوئی مینجمنٹ ہونی نہیں ہے یہاں پر. تو بھائی کراچی میں نہیں ہونی ہے، آئی آر سی کے صحن میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ آئی آر سی کے صحن میں تو کر لو. یہ تو میرے اور تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ تو کسی ایڈمنسٹریٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو ذرا سا اپنی ایک وہ دکھاؤ، طاقت دکھاؤ، کنٹرول دکھاؤ، کوڑا مت پھیلاؤ. جو بھی ہے اس کو ایک سائڈ میں کر لیں تاکہ ذرا سویلائزیشن نظر آئے. اور جلوسوں میں بھی اس کا خیال رکھیں، جلوسوں میں بھی اس کا خیال رکھیں. سویلائزیشن دکھانا، شخصیت دکھاؤ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا، پرسنالٹی ہونی چاہیے، عزت ہونی چاہیے. بہت امپورٹنٹ ہے. جتنا آپ اس کو پھیلائیں گے نا آپ کو بار بار نظر آئے گا کہ اس سے کیا کچھ ہو سکتا ہے اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم لوگ پکڑنا شروع کر دیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج. ایھا الناس الزہادۃ، اے لوگو زہد کیا ہے؟ امیدوں کو کم کرنا نمبر 1، نعمتوں پر شکر ادا کرنا نمبر 2، حرام چیزوں سے بچنا 3. زہد کیا ہے؟ امیدوں کو کم کرو، پہلے بات آ چکی ہے اس کے اوپر. نعمتوں پہ شکر ادا کرنا 2، حرام چیزوں سے اپنے دامن کو بچانا. صحیح. اب دوبارہ دہرا لیتے ہیں. نعمتوں کو کم کرنا، اس کو کس کو؟ آرزوؤں کو، خواہشات کو کم کرنا، نعمتوں پہ شکر بجا لانا اور حرام سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا. ٹھیک ہے. اچھا اب امام نے کہا کہ یہ 3 کام اگر تم کرو نا تو یہ زہد ہے. اب زہد کے کیا اثرات ہیں یہ کبھی اگلے کسی خطبے کے اندر، کہ اگر کوئی اس پہ محنت کرے تو وہ ہو گیا زاہد، اور اگر وہ زہد اور زاہد کسی شخص کے اندر ہے زہد تو اس کے اثرات کیا ہیں وہ بھی اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، بعد میں کریں گے. 3 چیزیں ہو گئیں. اب امام فرما رہے ہیں مجھے پتا ہے تم میں سے کچھ لوگوں کے لیے یہ 3 مشکل پڑیں گی. آرزوؤں کو کم کرنا، نعمتوں پہ شکر کرنا اور حرام سے محفوظ ہونا. صحیح. امام فرما رہے ہیں مجھے پتا ہے کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہوگی. تو اس کے بعد فرمایا اگر تمہارے لیے مشکل ہو جائے تو اتنا کر لو. اب اتنا کر لو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اب زہد تو نہیں رہے گا لیکن کم از کم وہ جو عربی میں ایک بات ہے کہ میں صالح تو نہیں ہوں لیکن صالحین کو پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے. زاہد تو نہیں ہوگا لیکن کم سے کم اتنا تو کر لو. تو فرمایا کہ اگر تمہارے لیے مشکل ہو جائے تو اتنا ہو کہ حرام تمہارے صبر و شکیبائی پر غالب نہ آئے. کیا مطلب؟ بھائی حرام کو چھوڑنے کے لیے بھی تو صبر چاہیے نا. ایسا نہ ہو کہ بار بار بے صبری دکھاؤ اور بار بار حرام کا ارتکاب کرتے چلے جاؤ. نہیں، غالب نہ آنے دو. کبھی ایک دفعہ تم شکست کھا گئے، تمہارا صبر شکست کھا گیا حرام کے مقابلے میں، چلو کوئی غلطی سے ہو گیا، لیکن غالب یہ ہو گیا ہے کہ تمہارا صبر شکست کھاتا ہے اور حرام جیت جاتا ہے. یہ نہیں کرو. کہیں غلطی سے ہو جائے تمہارا ایک علیحدہ معاملہ. فرمایا تو اتنا ہو کہ حرام تمہارے صبر و شکیبائی پر غالب نہ آئے. اور امام فرما رہے اور نعمتوں کے وقت شکر کو بھلا نہ دینا. ہاں، نعمتوں کے وقت پھر شکر کو مت بھلانا. صحیح. تو امام یہ فرما رہے ہیں کہ تم آرزوؤں کو نہیں سمیٹ پا رہے، آرزوؤں کو سمیٹو، نعمتوں پہ شکر بجا لاؤ، حرام سے محفوظ رہو. اگر تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہے، تمہاری آرزویں بڑھی جا رہی ہیں، تو تم کم سے کم نیچے جا کر ایک ڈیم بنا لو. نیچے کا کیا کام کرو؟ نمبر 1، حرام تمہارے صبر کے اوپر غالب نہ آئے. اپنے صبر کو اتنا مضبوط کرو کہ حرام اس کو شکست نہ دے سکے. نمبر 2، کم سے کم نعمتوں کے اوپر شکر تو بجا لاؤ، کم سے کم اتنا تو کرو. صحیح. اس کے بعد امام فرما رہے ہیں کہ خدا بند عالم نے روشن اور کھلی ہوئی دلیلوں سے اور حجت تمام کرنے والی واضح کتابوں کے ذریعے تمہارے لیے ہیل و حجت کا موقع نہیں رہنے دیا ہے. عربی پڑھنے کا ایک لطف ہے، اس کو جلدی سے پڑھ لیتا ہوں. ایھا الناس الزہادۃ قصر العمل والشکر عند النعم والورع عند المحارم فإن عذب ذلك عنكم فلا يغلب الحرام صبركم ولا تنسوا عند النعم شکرکم فقد اعذر اللہ علیکم بحجج مسفرہ.
ظاہرۃ وکتب بارزۃ العذر واضحہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ کل کے لیے کوشش کریں گے کہ یہ جو زہد ہے اگر کوئی اس کے اوپر چلے تو اس کا اثر کیا ہوگا، اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کرے کہ کوئی اچھا مجھے توانائی مل جائے اس کے اوپر دیکھنے کی کہ دیکھ پاؤں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو اولیاء خدا ہوتے ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں جو اللہ کے راستے میں اس کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر کبھی موقع ملا، توفیق نصیب ہوئی، سخت موضوع ایک اور بھی ہے، منافقوں کی نشانی کیا ہوتی ہے، وہ بھی امام نے بیان فرمایا۔ اور یہ کہا ہے ہوشیار رہو منافقوں کی نشانی سے لاپرواہ نہیں ہونا، کہا یہ بھی کہا ہے۔ صحیح، تو یہ دو ٹاپکس ہمارے پاس ہیں، ایک اولیاء الہی اور ایک منافقین۔ اس کو ہم انشاءاللہ اگلے دنوں کے اندر عرض کریں گے۔ 5 مجالس یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، اور یہ تو نہج البلاغہ ہے، یہ تو دریا نہیں ہے، سمندر ہے، اور سمندر بھی گہرائی والا سمندر ہے، یہ ہلکا سمندر نہیں ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ بولتے رہو، پڑھتے رہو، سنتے رہو، سیکھتے رہو، ختم نہیں ہونے والا یہ۔ اور ہم لوگ کیا سیکھ لیں گے، ہم میں تو وہ گہرائی ہے ہی نہیں، حقیقت یہ اوپر اوپر سے چند الفاظ سیکھیں گے، بہت سارے حقائق ہوں گے جن کی ہماری کوئی رسائی نہیں ہو پائے گی۔ البتہ یہ ہے کہ خدا متعال نے علم کو بھی تقوی کے اندر رکھا ہے۔ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو تاکہ خدا تمہیں عالم بنا دے۔ علم تقوی کے اندر رکھا ہے خدا نے، تو فرمایا کہ تقوی کو پکڑ لو تاکہ علم تمہیں نصیب ہونا شروع ہو جائے۔ اور امام نے فرمایا کہ کتنی ایسی عقلیں ہیں جو ہوا و ہوس کا شکار ہو کر غلام ہو گئی ہیں۔ یہ بہت خوبصورت ایک اور قول ہے، ابھی وقت ختم ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، یہ میدان عمل ہے، یہاں پہ عمل ہے۔ اور یہ جو بیچ بیچ میں ایک بات آئی تھی نا آنکھوں اور اندھے والی، اس کو بھلائیے گا نہیں، اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ آنکھیں اس کو ملیں گی جو یہاں آخرت کے پیچھے جا رہا ہوگا، ورنہ آگے آنکھیں نہیں ملنے والی پھر، کیونکہ آنکھیں ختم ہو جائیں گی اگر دنیا کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ بھی مجھے عرض کرنا ہے خطبہ جس میں بتایا ہے کہ دنیا انسانوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ ہمیں دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تو بہت آسان ہے۔ اس کو ابن ملجم کو دیکھو، یہ نہیں پہچانتا امام کون ہے۔ کیا واقعی یہ سوچ رہے ہیں ابن ملجم نہیں جانتا تھا امام کون؟ جب سید الشہداء جب مولا کے سامنے آیا تو ضربت لگ چکی تھی، تو لوگ اس کو پکڑ کے لے آئے، امام کے سامنے آیا تو امام نے کہا کہ کیا میں تمہارے لیے برا امام تھا، میں نے کوئی برائی کی تمہارے؟ کہنے لگا نہیں۔ افتنقذ من فی النار، جو خود آگ میں ہو کیا آپ اسے بچا سکتے ہیں؟ ذلت کی انتہا، یعنی وہ کہہ رہا ہے، امام نے فرمایا کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی برائی کی ہے؟ کیا میں تمہارے لیے برا امام تھا؟ کہا نہیں، برا امام نہیں تھے۔ جو جہنم کی آگ میں پڑا ہوا ہے کیا آپ اسے بچا سکیں گے؟ قبول کر رہا ہے کہ ہاں میں جہنم کی آگ میں گیا، میرا معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ اندھا نہیں ہے، یہ اندھا نہیں ہے۔ اور دیکھنا ہے، اللہ اکبر، یا الہی، عاشور کا میدان ہے، سید الشہداء تنہا کھڑے ہوئے ہیں، دشمنوں کے سامنے خطبے ارشاد فرما رہے ہیں، اور ان خطبوں کے اندر فرما رہے ہیں کہ تمہاری دنیا میں نبی کا نواسہ میرے علاوہ کوئی اور ہے کیا؟ کیا کہا کہا تم نبی کی گواہی نہیں دیتے اذان کے اندر؟ تمہاری دنیا میں نبی کا نواسہ میرے سوا کوئی ہے؟ میں ہوں، تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو۔ اب یہ لوگ اندھے ہوئے ہیں، یہ لوگ بہرے اور گونگے ہوئے ہیں، سید الشہداء کو نہیں دیکھ رہے۔ تو انسان یہ کہتا ہے کہ چلو مثلا نعوذ باللہ تعالی یہ اندھے تھے، امام چونکہ جنگجو تھے، ان کے ہاتھ میں شمشیر ہوگی تو اس شمشیر کی وجہ سے یہ جنگجو کو دیکھ رہے تھے اور امام کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو ظالموں یہ بتاؤ 6 مہینے کے بچے کا گلا تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا؟ بھائی اگر امام کو تم نے سوار دیکھا تھا
اور امام کو تم نے دیکھا تھا کہ جنگجو باپ کا بیٹا ہے، جنگجو ہے، اور وہ شمشیریں لے کر آیا ہے، تو تم یہ بتاؤ کہ تمہیں 6 مہینے کے بچے کا گلا نظر نہیں آ رہا تھا؟ اور اب اگر انسان ان باتوں کو بیان کرے تو عزیزو تھوڑا سا برداشت کر لیجئے گا، یتیمہ بچی کو تماچے مارنا کسی غیرت انسانی میں آتا ہے کہ کسی کا باپ مرا ہو اور تم اس بچی کو تماچے مار رہے ہو؟ یزیدیوں، لعینوں، یہ کسی عقل میں آتی ہے بات؟ اور عرض کروں، تم جنگ کر لی تھی نا، جنگ کر لی تھی، امام کے لشکر کو شہید کر لیا تھا، تو اب میں معذرت کے ساتھ آپ میں سے کسی کی بہن کے سامنے اس کے بھائی کو پشت گردن سے ذبح کرتے ہو؟ اتنی شرم نہیں ہے کہ بہن تلے زینبیہ پہ کھڑی ہوئی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ میرا بھائی مقتل کے اندر ہے، یہ سارے ظلم کر لیے۔ اچھا اس کے بعد ایک اور بات بتاؤ، یہ بہن مظلومہ دیکھ رہی تھی، اس کے بھائی کا لاشا زمین کے اوپر تھا، اور گھوڑ سوار کہتے ہیں کہ ہمیں حسین کی پسلیوں کے چکنے چور ہونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سید الشہداء کے وجود مقدس، ان کے جسد اطہر کے بندے اٹھلیتے ہو رہے تھے اور یہ لعین گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار بحق امام حسین امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، منتقم خون کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، بی بی سیدہ پہ جنہوں نے مصائب ڈھالے ان سے بدلہ لینے والے کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت اور اصلاح میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔